یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پر بیوی قدا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، آج وہ شاید بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا پژمردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ "آئی ایم سوری حیا"، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ "بہارے کیا ہوا؟" وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ "وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا۔ "کیا؟" وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ "مگر مجھے پتہ ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں"۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ "یہ لو تمہاری امانت"۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ "بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے"۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ "اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے"۔ اس نے ساتھ ہی عائشہ کو بھی کہہ دیا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبدالرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبدالرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبدالرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ "تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا"۔ "نہیں چھوڑوں گی، میں سبحان جی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے"۔ "تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا"، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا۔ "پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو"۔ "اوہ شور"۔ وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جعلی حروف میں لکھا تھا، "فریڈم فلوٹیلا 2010"۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر سے اسے الٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ "یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا"۔ "ٹھہرو، کوشش کرتے ہیں"۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے، "مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹ، اے اسٹک وتھ ٹوین اسپراؤٹس"۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراقلیطس نے کہا تھا کہ اسے درے مارنے چاہئیں؟ اس کے کہنے پہ معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ اسٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پر ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ "کسی خاص نشان سے"؟ "مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ
اوبلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اوبلس؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتہ؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح کہو نا، اس نے پزل باکس کی سلائیڈز اوپر نیچے کیں، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور، اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں، اب نکلیں تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ خریدا انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والے گوزل سے آئی تھیں۔ گوزل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک، وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھیں جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس پڑی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔